वहम सच निकला। तू बदरू चुड़ैल गायन है। अब पता चला अकरम तुझे पहचान गया था। जो मुझे पहचान जाता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, मार डालती हूँ उसे। इसीलिए मैंने अकरम को भी मार डाला था, उसका खून पी लिया था मैंने। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये क्या हो गया? ये कैसा हो गया? क्या हो गया? निशान! क्या हो गया? अभी जान ये क्या हुआ? अम्मी जान! जीशान! उठो जीशान! देखो घर में कुछ हो गया है, सब लोग रो रहे हैं। हाँ, घर में कुछ हो गया है। उठो, देखो देखो। क्या बता, जल्दी से हकीम साहब को बुला लो। हमें जान क्या हुआ आपको? हमें जान को क्या हुआ आपको? क्या हुआ हमें जान? अम्मी जान! आखिर मेरी सौतन ने मेरी सास की जान ले ही ली। किसने सोफन इस बात किसने? बताओ मुझे, किसने मारा मेरी अम्मी जान को? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बताओ। आबिदा ने। आबिदा? आबिदा? आमिल की बेटी आबिदा? हाँ, आमिर कामिल की बेटी आबिदा ने। लेकिन वो क्यों ऐसा करेगी? हसद और जलन की वजह से उसने ऐसा किया। वो मेरा नाम बदनाम करने आई थी। वो अम्मी जान से कह रही थी कि सोफो निस्बा को तलाक दिलवा दो और मेरी शादी जिशान से करवा दो। मैंने तो एक तक ही सुना और अपनी ख्वाबगाह में चली गई। मेरा अंदाजा है कि जब अम्मी जान ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया होगा तो उसने गुस्से में आकर अम्मी जान का खून कर दिया। मुझे तो पूरा यकीन है कि अकरम भाई का खून भी उसी आबिदा ने किया होगा। आज आबिदा के साथ एक लड़की इस्मत जहां भी यहाँ पर आई थी। वो कह रही थी कि मैं ऐसा जादू चलाऊंगी और ये साबित कर दूंगी कि मैं शुभ और निस्बा की हम शक्ल बनकर इसी घर में रहती थी। ये तो मुझे मालूम है कि अम्मी जान ने इमरान भाईजान को आबिदा आपा को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन आज तो आबिदा आपा आई नहीं। आई थी आबिदा, यहाँ पर आई थी जब आप सब लोग
اپنی خوابگاہ میں جا کر سو گئے تھے. ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ. اس خون کی ذمہ دار میں ہوں اس خون کی ذمہ دار. یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے. نہ میں ذیشان سے شادی کرتی اور نہ وہ عابدہ اس خاندان کی دشمن بنتی. میں مجرم ہوں، میں قاتل ہوں، میں ڈاکو ہوں. اپنی امی جان کو میں نے مار ڈالا. لوگوں سے کہو کہ مجھے سزا دے. چوراہے پر کھڑے ہو کر مجھے پتھر مارے. میری ساس تو میری ماں کی طرح تھی. اس کی جگہ میں کیوں نہیں مر گئی؟ ذیشان. صبر کرو حضور بہو بیگم. اگر آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گی نہیں تو عمران اور اس معصومہ بیٹی کا کیا ہوگا؟ انہیں کون تسلی دے گا؟ امی جان، شاباش سوفونس، شاباش. تو نے تو مکار عورتوں کے نام پر 4 چاند لگا دیے. خود ہی ساس کو مار ڈالا اور خود ہی اس کی موت کا ماتم منا رہی ہے. شاباش. عابدہ، اب اس خون کا الزام عابدہ کے سر آ جائے گا. تو نے یہ جھوٹ بڑی سمجھداری سے بولا ہے. عابدہ جب ذیشان کے گھر اس کی ماں کی موت کا پرسہ دینے جائے گی تو ذیشان یہ کہے گا کہ یہ تعویذ گنڈے کرنے والے لوگ عامل اور اس کی بیٹی عابدہ نے ہی اس کی ماں کو مار ڈالا ہے. ذیشان عابدہ کو ہی قاتل سمجھے گا. میں قاتل کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں اور میرے ابا جان تو ضرورت مند پریشان حال لوگوں کی مدد اور خدمت اللہ کے کلام سے کرتے ہیں. اور ہم اپنی اس خدمت کے لیے کوئی قیمت نہیں لیتے اور نہ ہی اس خدمت کے لیے کوئی قیمت لینی چاہیے. بازاروں میں دکان کھول کر بیٹھنے والے گنہگار، تعویذ اور گنڈے بیچنے والے عامل نہیں ہیں ہم. تم نے یہ الزام لگا کر ہم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں ہوں اس کا زندہ ثبوت. اس گھر کی بہو بیگم سوفونس، تم اس لڑکی کے ساتھ کل رات یہاں پر آئی تھی. کل رات کو ہم یہاں آئے تھے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم تو آج آنے والے تھے. آج امی جان کی موت کا پرسہ دینے کے لیے؟ عابدہ، کیونکہ تمہیں تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ تم کل رات ہی یہاں پر آ کر امی جان پر حملہ کر کے انہیں مار دو گی اور پھر دوسرے دن اظہار تعزیت کے لیے یہاں پہنچ جاؤ گی اور کسی کو تم پر کوئی شک بھی نہیں ہوگا. چالاک عابدہ، تیری یہ چال بیکار ہو گئی ہے. میں نے تجھے پہچان لیا ہے کہ تو کتنی مکار اور پتھر دل عورت ہے. کیونکہ کل رات میں نے تمہاری اور امی جان کی ساری باتیں سن لی تھی. اللہ رحم کرے، یہ بالکل جھوٹ بولی ہے ذیشان. ابا جان، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں کل رات یہاں نہیں آئی تھی. لیکن ذیشان کی امی جان نے تمہیں کل بلایا تھا. ہاں بلایا تھا. عمران ہمارے ہاں آیا تھا. لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے عابدہ آپا نے کل رات نہیں بلکہ آج یہاں آنے کے لیے کہا تھا. اسی لیے کہا تھا کہ اس پر کسی کو شک بھی نہ ہو اور یہ رات کو ہی آ کر فون کر کے چلی جائے. یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے سب کچھ. میں اپنی محترم بزرگ ہستی امی جان کا قتل کیسے کر سکتی ہوں؟ کیونکہ انہوں نے تمہاری طلاق کی بات کو نہیں مانا تھا. عابدہ یہاں آئی نہیں تو پھر طلاق کی بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے بھی کل رات عابدہ آپا کو یہاں نہیں دیکھا. لیکن میں نے دیکھا تھا جب آپ سب لوگ اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے. ابا جان، ذیشان،
آپ سب لوگ میری بات پر یقین کیجیے، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ صوفو نسبہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے، بھلا وہ کیوں جھوٹ بولے گی؟ ارے وہ تو میری امی جان سے اتنا پیار کرتی تھی کہ ایک شہزادی ہوتے ہوئے بھی میری امی جان کے پیر دباتی تھی، باورچی خانے میں کھانا پکاتی تھی، وضو کے لیے پانی رکھتی تھی، رات رات بھر وظیفے پڑے ہمارے خاندان کی بھلائی کے لیے۔ وہ صوفو نسبہ یہ نہیں، یہ تھی یہ۔ اچھا یہ تھی؟ یہ ہے وہ صوفو نسبہ؟ دیکھا آپا جان، دیکھا ذیشان، مکاری کی حد ہو گئی، بے شرمی کی انتہا ہو گئی۔ یہ تو خدمت میں نے کی، اور نام عابدہ اس اجنبی لڑکی کا لے رہی ہے جسے دوسری بار میں نے دیکھا ہے۔ کل رات میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے اس لڑکی کو یہاں دیکھا تھا؟ جواب دیجیے، بولیے، پہچانیے، شاید دیکھا ہو۔ جواب دیجیے کہ آپ سب لوگوں میں سے پہلے کبھی کسی نے اس لڑکی کو یہاں پر دیکھا ہے؟ صوفو نسبہ سچ کہتی ہے، میں نے اس لڑکی کو بالکل نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، آج پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ لوگ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں اس وقت جہاں ہوں، آپ لوگوں نے کبھی مجھے پہلے اس شکل میں نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جادوگرنی نے میری شکل صوفو نسبہ کی شکل سے بدل دی تھی، اور میں ہم شکل صوفو نسبہ بن گئی تھی۔ ہم شکل صوفو نسبہ؟ شکل بدل دی تھی؟ عصمت جہاں سے صوفو نسبہ بنا دیا؟ ہو سکتا ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ثبوت ہے اس کا؟ بہت سے ثبوت ہیں۔ پہلا ثبوت، کیونکہ میں آپ کی بیوی نہیں تھی، اس لیے ہمیشہ وظیفے کا بہانہ بنا کر میں آپ کے بستر سے دور رہتی۔ دوسرا ثبوت، آپ سب لوگ میری خدمت، میری بدلے ہوئے رویے سے بہت خوش تھے۔ تیسرا ثبوت، میں بتا سکتی ہوں کہ آپ کے خاندان کی دولت طے خانے کی دیوار میں چھپی ہے۔ یہ سب اس لڑکی نے۔ تم چپ رہو، اسے بولنے دو۔ ثبوت ہے وہ کاغذات جس میں امی جان مجھ سے ہی گھر کے خرچ کا سارا حساب لکھاتی تھی۔ میں آپ کو اپنی لکھائی ابھی دکھا سکتی ہوں۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ کی لکھاوٹ، میں آج بھی اسی رسم الخط میں لکھ سکتی ہوں۔ یہ سب اس لڑکی نے اس عابدہ کے جادو سے سیکھا ہے۔ ہم ناپاک جادو اور کالا علم نہیں کرتے، ہم اللہ کے پاک کلام کا عمل کرتے ہیں۔ اور جادو تو تم جیسی بدروحوں کو پالنے والی جادوگرنی مری خاں کرتی ہے۔ اے اجنبی لڑکی عصمت جہاں، تمہاری کچھ باتیں بہت سچی ہیں۔ تم اور کوئی ایسا ثبوت پیش کر سکتی ہو جس سے ذیشان کو یہ یقین ہو جائے کہ صوفو نسبہ کی شکل میں عصمت جہاں ہی تھی؟ ہاں، بالکل بتا سکتی ہوں، اور وہ ثبوت ہے وہ کہانی، وہ حقیقی کہانی جو میں نے ذیشان کو سنائی تھی، اور ذیشان نے خود اس کہانی کا انجام تجویز کیا تھا۔ ہاں، یاد آیا، یہ بات بالکل سچ ہے۔ وہ کہانی صرف مجھے اور صوفو نسبہ کو معلوم تھی، جو ان دنوں میرے پاس تھی۔ اگر وہ صوفو نسبہ
عصمت جہاں تھی تو یہ سوپر نسبہ کون ہے؟ یہ بدو ڈائن ہے، تمہارے خاندان کو ختم کرنے اور تمہارا خون پینے آئی ہے۔ نہیں ذیشان نہیں، یہ حسد اور جلن کی وجہ سے ایسا بول رہی ہے کہ اس کی شادی تم سے نہیں ہوئی۔ ابھی سب کے سامنے میں اپنے علم سے بتا دیتی ہوں کہ یہی بدو ڈائن ہے۔ ذیشان، تمہاری بیوی اور تمہاری بہو بیگم جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ یہ شکلوں کا بدلنا، ناموں کا بدلنا، یہ سب میں نے عابدہ کے کہنے سے کیا تھا، اور ان تمام باتوں کا مطلب صرف یہ ہے کہ سوفو نسبہ تمہارے دل سے نکل جائے، تم اسے طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دو اور اس عابدہ سے شادی کر کے اسے اس خاندان، اس گھر کی بہو بیگم بنا لو۔ یہ جھوٹی ہے، مکار ہے، یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیطانی سفلی کالے ان کی غلام ہے اور میں روحانی، رحمانی اور جلالی ان کی خادمہ ہوں۔ شیطان اس کا سرپرست ہے اور یہ سوفو نسبہ کی سرپرست ہے۔ یہ اپنا جرم، گناہ، دھوکہ اور مکاری چھپانے کے لیے تم سے جھوٹ بول رہی ہے۔ کون ہے تو؟ میں لاچار انسانوں کی مدد کرنے والی ساحرہ مشتری ہوں۔ یہ مشتری نہیں، مریخہ ہے، انسانوں کو لاچار کرنے والی۔ تجھے لاچاری سے بچانے آئی ہوں ذیشان۔ سوفو نسبہ کو فوراً اس کے سامنے سے ہٹا دے، ورنہ یہ اس پر اپنا جادو کر کے اسے یہاں سے بھگا دے گی۔ رک جاؤ عابدہ، بس۔ ذیشان وہ دیکھو آگ۔ فوراً عصمت جہاں عابدہ اور اس کے باپ کو گھر سے نکال دو، ورنہ سارا گھر اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ آگ میں نے نہیں، کس نے لگائی تھی؟ کس نے؟ بس بس، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ عابدہ، عامل، عصمت جہاں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار اگر میری بیوی سوفو نسبہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گا۔ فریبی، دغا باز، شیطان، جادوگر، ذیشان، تمیز سے پیش آؤ۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس بدتمیزی کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔